خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھنونے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان کو بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے مہلت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخر کار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جس نے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے چونکہ ہمارے زمانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مرعوب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا تلقائی آزاد کردہ غلام اور غلام زادوں اور لشکر شیطان کے ہاتھوں تاتیر کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا جو فریب و ہیلا چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم، ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول و وحی کو کبھی جھٹلا نہ سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں اور سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا میں اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خطبات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں۔ آپ کے بھائی کا سر مبارک ان کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواسہ رسول کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھے، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ حضرت امام نے اگر لکودک صحرا میں کربلا کے نام سے اسلام کی بنیادوں کو قائم و دائم کیا تو بہن نے اس بنیاد پر کوفہ شام کے دربار و بازاروں میں خطبہ دے کر اسلام کی ایسی پختہ عمارت بنا دی کہ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس انداز میں اسلام پر وار کرے۔ امام نے اگر شہر کربلا کو آباد کیا، امام نے اگر کربلا کے گمنام گوشہ و صحرا میں عالم انسانیت کے لیے اپنا لہو بہایا، تو ان کی شرقیہ و سوگوار بہن نے ان خون کے قطروں کی سرخیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک پہنچایا۔ نواسہ رسول سید الشہداء کی اسیر بہن نے حالت اسیری میں رہ کر بھائی کی آواز استغاثہ کو شہر بشہر یعنی عالم انسانیت کی بستی بستی میں پہنچا دیا۔ سیدہ زینب کی تبلیغ کا اثر کوفہ و شام کے ان چلتے پھرتے لاشوں اور مردہ ضمیر انسانوں پر ضرور ہوا۔ تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ۔